یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی وسطی میں ہر ایک شہر اور علاقے میں ایک خوبصورت حسینہ شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیا کرتے تھے اور اس زمانے کے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے پہلے ایک دفعہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ یہاں تک کہ نہ صرف عوام بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ عزا نامی ملک کی شہزادی ایزابیل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو کئی سالوں بیت چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن چکی تھیں۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخی اب نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اخی اب اسرائیل کا 7واں بادشاہ تھا۔ یوں اخی اب بھی شہزادی ایزابیل کا عاشق تھا، تو کچھ اس طرح اخی اب بادشاہ نے ایزابیل سے شادی کر لی۔ ایزابیل ایک خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فونیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فونیکی بال دیوتا کی پوجا کیا کرتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخی اب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ اخی اب اپنی بیوی ایزابیل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال دیوتا کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابیل ایک چلاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخی اب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ بال دیوتا کی پوجا کے لیے ایک بت اور مندر کی تعمیر کروائے گا تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش جاری ہو سکے اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہٰذا بادشاہ اخی اب نے ایزابیل کے کہہ دینے پر اسرائیل میں ایک بہت بڑا بت اور ایک مندر بنایا جو کہ سونے کا تھا۔ یوں اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے اور بنی اسرائیل کے لوگ اس بت کے آگے سر جھکاتے اور منتیں مانگتے۔ یوں بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بالبک پڑ گیا۔ مگر اب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور اس باطل دیوتا کی پوجا سے نفرت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل راہ راست اور ہدایت پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یوں بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ایلیاہ کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بالبک شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہا۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا خدا کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس رب کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے باپ داداؤں کا مالک ہے بلکہ وہ اس سرزمین اور تمام آسمانوں کا بھی مالک ہے۔ یوں حضرت الیاس کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور سراسر انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابیل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابیل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ حضرت الیاس ان کی سلطنت کے لیے کہیں خطرہ نہ ثابت ہوں، لہٰذا بادشاہ اخی اب کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے آپ نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ یوں آپ کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں قحط ساری پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصلیں تباہ ہو گئیں اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ یوں ملک میں افراتفری پھیل گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے بادشاہ اخی اب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی، بھوک اور قحط سالی کی وجہ سے۔ آخرکار بادشاہ اخی اب نے یہ حکم دیا کہ حضرت الیاس کو تلاش کیا جائے، تو سپاہیوں نے آپ کو تلاش کیا اور آپ بادشاہ کے کہے جانے پر دوبارہ بالبک شہر تشریف لے گئے۔ لیکن ایزابیل اور بال دیوتا کے پجاری بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئے۔ حضرت الیاس نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال دیوتا کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر ایک بڑی قربانی رکھیں گے اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کے لیے دعا مانگے گی۔ اس دور میں یہ قربانی کا دستور تھا کہ قربانی کا جانور ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کی بڑی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس کھڑے تھے
और दूसरी तरफ बाल के पुजारी मौजूद थे। दोनों फरीक ने कुर्बानी के जानवर को पहाड़ की चोटी पर रख दिया। यूं बाल के पुजारियों की कुर्बानी का जानवर यूं ही रखा रहा, जबकि हजरत इलियास की कुर्बानी को एक आसमान से आग आई और उसे जलाकर राख कर दिया। और ये साबित हो गया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक सच्चे पैगंबर हैं और उसी का खुदा एक बरहक और हकीकी माबूद है। यह देखकर बनी इसराइल के लोगों में एक सन्नाटा छा गया और बादशाह हैरान था और हक वाज़िया हो गया कि हजरत इलियास का खुदा उनके साथ है और वही खालिक हकीकी है। लिहाजा अखीअब ने इलियास अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और बाल देवता के पुजारियों को कत्ल करने का हुक्म दिया। यूं हजरत इलियास ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ मांगी और देखते ही देखते आसमान से मूसलाधार बारिश आने लगी। यूं बनी इसराइल ने तौबा कर ली और दोबारा ईमान ले आए।